تم میری منگیتر سے نکاح کر لو نومی، نعمان بابر نے بڑے ہی التجائیہ انداز سے اپنے دوست سے کہا، جو اس وقت سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ گریبان کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں اسٹیل کی چین زنجیر نما پہنی ہوئی تھی۔ بڑی حیرت سے اس نے نعمان بابر کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ نومی اپنی سگریٹ پینا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے سگریٹ منہ سے باہر نکال کر چھت کے فرش کی طرف پھینک کر اسے جوتے سے مسلا تھا۔ نعمان کہنے لگا، میں کہہ رہا ہوں کہ میری منگیتر سے شادی کر لو۔ دیکھو، ہم دونوں کا ایک نام ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے باپوں کا بھی نام سیم ہے۔ گاؤں میں ویسے بھی دولہا سہرے میں رہتا ہے اور دلہن گھونگھٹ میں۔ نومی کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمارے نام ایک جیسے ہیں، لیکن میں تمہاری منگیتر سے شادی کیوں کروں؟ نعمان بابر کہنے لگا، یار، میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ دیکھو، میں جب اٹلی گیا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا رشتہ کیے بغیر وہ مجھے اٹلی جانے نہیں دیں گے۔ تب تو مجھے اٹلی جانے کی جلدی تھی، میں نے ہاں کر دی۔ پچھلے 3 سال سے میں اٹلی میں ہوں، اور مجھے لگا کہ جس لڑکی کو میرے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے اس کی شادی کہیں اور ہو چکی ہوگی، کیونکہ 3 سال کا عرصہ تو اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مجھے اٹلی میں ایک اور لڑکی پسند آ گئی اور میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ اگر میں نے یہاں دوسری شادی کی تو یقیناً میرے شناختی کارڈ سے وہ اس بات کا پتہ لگوا لے گی اور مجھے میرا گرین کارڈ نہیں ملے گا۔ دیکھو تم میری مدد کر دو، مجھے اپنی منگیتر ویسے بھی بالکل پسند نہیں ہے، میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ نومی نے بڑی دلچسپی سے اس کی بات سنی تھی، کہنے لگا، لیکن میں یہ شادی کیوں کروں؟ دیکھو، مسئلہ تمہارا ہے، میں تو شہر سے صرف تمہاری شادی دیکھنے آیا ہوں، تمہارے گھر والوں کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ سہرے میں تم ہوگے، پھر ہمارا نام ایک جیسا ہے، سائن کا کیا ہے؟ ID کارڈ پر شکل تو ویسے بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتی، مولانا صاحب کی توجہ اتنی ہوگی بھی نہیں، یہاں گاؤں میں کوئی اتنی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ نومی کہنے لگا، چل، کچھ دیر کے لیے مان لو کہ میں نے تمہاری ہونے والی بیوی سے نکاح کر لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نعمان بابر کہنے لگا، پھر تم واپس شہر چلے جانا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، یعنی کہ نکاح میں کروں، سہاگرات تم مناؤ، 3 بار قبول ہے میں کہوں اور مزے تو اڑاؤ گے؟ نہیں، تم ایسا کیوں کرو؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ نعمان بابر کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانے لگا۔ دیکھو، مجھے واپس شہر آنا ہے، میں کوئی بھی بہانہ لگا دوں گا، کیونکہ میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ اب میں نے اٹلی واپس نہیں جانا، میں وہاں سے نوکری چھوڑ کر آیا ہوں اور اسی شہر میں نوکری کروں گا۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، مطلب یہ کہ شادی ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو شہر لے کر آؤں گا اور تمہارے ہی گھر پہ رہوں گا، وہاں سے میں بہانہ بنا کر اٹلی چلا جاؤں گا، کیونکہ میری اٹلی کی ٹکٹ کنفرم ہے، 2 دن بعد مجھے ہر حال میں اٹلی جانا ہے۔ یہ سن کر نومی کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیکھو، میں کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، تم جانتے ہو کہ میں من موجی قسم کا انسان ہوں، ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور میں کیوں زبردستی کی لڑکی اپنے گلے ڈالوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ دیکھو، میں اپنی دوستی میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ نعمان بابر کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم بے شک اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم مت کرنا، بس اسے اپنے پاس رکھنا، میں جب واپس آؤں گا تو سارے معاملات ٹھیک کر لوں گا، لیکن ابھی میرے باپ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس وقت انکار کرنا میرے باپ کی جان لے سکتا ہے، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، 6-8 مہینے میں واپس آ جاؤں گا، پلیز میری بات مان لو۔ نعمان بابر ہاتھ جوڑے اپنے دوست کی منت کر رہا تھا، اور نومی یہ سن کر پریشان تھا کہ کیا اسے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ پتہ نہیں کون لڑکی تھی، ظاہری سی بات ہے، یقیناً زیادہ خوبصورت تو ہوگی نہیں، تبھی اپنی منگیتر اس کے گلے ڈال رہا ہے۔ 2 گھنٹے بعد بارات جانی تھی، اور نعمان بابر نے خاص طور پر منت سماجت کر کے
नोमी को शहर से अपनी शादी पर बुलाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी बला उसके गले डालना चाहता है। फिलहाल तो उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहनकर तैयार हो गया। दोनों एक ही कमरे में थे। नुमान बाबर ने अपने हाथों से नोमी को सेहरा पहनाया और बार बार नोमी को यही कह रहा था कि देख, मैं सिर्फ निकाह करूँगा, मैं तुम्हारी बीवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। वो कहने लगा, ठीक है, मत रखना, फ़िलहाल तो मेरा मसला हल कर दो और देखो, ये सेहरा मत उतारना किसी भी सूरत। वो कहने लगा, अच्छा अच्छा। नुमान बाबर ने अपने कमरे में ही था कि बाहर नुमान बनकर उसका दोस्त नोमी गया था। बहरहाल बारात जा चुकी थी और नोमी सेहरे में बेतहाशा परेशान था। एक तो शहर से आया था, उसके वालिदैन भी हयात नहीं थे, बस जॉब करता था। बाप का एक छोटा सा फ्लैट था जो छोटे छोटे 3 कमरों पर मुश्तमिल था। नोमी वहाँ रहता था, चौड़ा छांट सा, इसीलिए अपनी मर्जी का मालिक था। बहरहाल निकाह हो चुका था और रुखसती भी हो चुकी थी। घर आते ही वो कहने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे अपने कमरे में जाना है, आप लोग रस्में करें, मैं आता हूँ। ये कहकर वो सीधा नुमान बाबर के कमरे में ही आया था। सेहरा उतार कर एक तरफ फेंका, फिर कहने लगा, अजीब मुसीबत है यार, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बात मानकर अच्छा नहीं किया। नुमान बाबर कहने लगा, यार क्या हो गया? वो कहने लगा, मुझे बताओ, ये एक कमरे में ही हम 3 लोग कैसे रह सकते हैं? नुमान बाबर कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो, आज की रात तुम बेड के नीचे लेट जाओ। नोमी कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं इस कमरे में नहीं रह सकता, मेरा बाहर जाने का कोई इंतज़ाम करो। नुमान कहने लगा, मैं क्या इंतज़ाम करूं? देखो मेरी पोजीशन को समझो, तुम बेड के नीचे लेट जाओ। वैसे भी मैं उस लड़की के साथ कुछ करने के मूड में नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं। वो मेरी कुछ नहीं लगती, मुझे वापस आकर उसे छोड़ना ही है। अब भी मजबूरी है कि मेरा बाप टेंशन के मारे कहीं जान से ना हाथ धो बैठे। बहरहाल नुमान बाबर की मिन्नत समाजत शुरू हो चुकी थी, इसीलिए नोमी बेड के नीचे जाकर लेट गया और बाहर नुमान बाबर गया था। बाकी की रस्में उसी ने पूरी की थी। कुछ देर के बाद उसकी दुल्हन को कमरे में बिठा दिया गया। वो आधे 1 घंटे बाद कमरे में आया था। सर्दियों का मौसम था, इसीलिए नोमी को बेड के नीचे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी और साफ सुथरी जगह थी। एक गद्दी उसने सर के नीचे रख ली। जब कमरा बंद हुआ तो कुछ तजस्सुस तो नोमी को भी होने लगा। नुमान बाबर बेड पर बैठा था, कहने लगा, देखो मैं भी इतनी जल्दी इस सब के लिए तैयार नहीं। जैसे ही मैं इटली से आया, मेरे वालिदैन ने पहले से ही शादी की तैयारी कर रखी थी। मैं भी ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए तुम आराम कर सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊँगा, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये कहने के बाद नुमान ने तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया। वो लड़की बेड से नीचे उतरी थी। बिल्कुल गोरे सफ़ेद पाँव थे जिस पर मेहंदी के नक्शो निगार बने हुए थे। पाँव के नाखनों पर सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी। इस लड़की के पाँव देखकर नोमी कुछ दंग सा हुआ था। जब लड़की के पाँव इतने गोरे चिट्टे थे तो लड़की भी खूबसूरत ही होगी। दिल में कुछ अजीब अजीब से जज्बात मचलने लगे थे, लेकिन बहरहाल उसने खुद को झटका और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अलमारी खुलने की आवाज़ आई, फिर वॉशरूम जाने की। वो लड़की दोबारा आकर बेड पर लेट चुकी थी। कमरे की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद वो भी सो चुका था। सुबह का हंगामा शुरू हुआ। सब कमरे से बाहर जा चुके थे, दुल्हन भी और दूल्हा भी। नोमी की जब आंख खुली तो कमरा बंद होने की आवाज़ आई, नोमी के बच्चे बाहर आ जल्दी। वो बेड से बाहर निकला, कहने लगा, क्या है? कहने लगा, देखो अभी सब मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं तुम्हें मेहमान खाने में छोड़ आता हूँ और आज ही दोपहर को वलीमे की रस्म है। वलीमा होते ही हम तीनों शहर चले जाएंगे। मैं अपने वालिदैन से कह चुका हूँ कि शहर में मुझे नौकरी ढूंढनी है और बीवी को भी साथ लेकर जाऊंगा। मम्मी कहने लगा, अच्छा ठीक है। नुमान उसे गेस्ट रूम तक छोड़ आया और वलीमा होने के बाद 7 बजे ही जब वो अपनी बीवी के साथ बस स्टैंड पर पहुंचा तो नोमी वहां पहले से मौजूद था। लड़की ने काले रंग की चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था और आंखें बेहद हसीन लग रही थी। काले रंग का काजल उन आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था, लेकिन नुमान का हाथ पकड़े हुए वो बिल्कुल उसके साथ खड़ी थी। नोमी ने नजरें चुराईं। बस आ चुकी थी, वो पीछे जाकर बैठ गया। अलबत्ता वो दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। बहुत मुख्तसर सी बातें भी कर रहे थे। तकरीबन पूरी रात का ही सफ़र था। सुबह 7 बजे उन्होंने पहुंचना था, इसीलिए बीच में बस एक बार रुकी थी। जब नोमी बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी थी जो नुमान के कांधे पर सर रखे सो रही थी। अभी भी चादर से चेहरा छुपा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ हुआ था। लेकिन बहरहाल उसने खुद को झटका कि वो उसकी भी कुछ नहीं लगती। वो तवज्जो ना ही दे तो बेहतर है।
وہ باہر نکل کر بیٹھا، چائے پی اور پھر باقی کا سفر بھی یوں ہی گزر گیا۔ صبح 7 بجے وہ لوگ شہر پہنچ چکے تھے۔ نومی اسے اپنے گھر لے آیا۔ نعمان نے اس لڑکی سے کہا کہ تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ نعمان کہنے لگا میں اسے آج ہی بتا دوں گا کہ میں کل اٹلی جا رہا ہوں اور چند دن میں آ جاؤں گا، لیکن میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے 6-7 مہینے لگ جائیں گے۔ پھر کہنے لگا نومی دیکھو، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، اسی لیے تم اس سے دور ہی رہنا، کیونکہ پہلے تو میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی بے حد خوبصورت ہے۔ جیسے ہی مجھے گرین کارڈ ملے گا میں اٹلی والی لڑکی کو چھوڑ دوں گا اور پاکستان آ جاؤں گا اور آ کر اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ سب ہم مل کر مینج کر لیں گے، لیکن تم اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ نومی کہنے لگا دیکھو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ اور میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اپنے سر پر بیوی نام کی مصیبت کو نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور تمہیں زیادہ ہی ڈر ہے تو جاؤ اسے کہیں اور چھوڑ دو۔ نومی کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر نعمان کہنے لگا دیکھو، گاؤں میں سب کو یہی پتا ہے کہ میں شہر میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے صرف اس لڑکی کو اعتماد میں لینا ہے۔ بہرحال کھانا نعمان بابر بازار سے ہی لایا تھا اور لڑکی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن رات کو دونوں کے بیچ باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس وقت نومی باہر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اپنے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، جب وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں کیسے ایک اجنبی کے ساتھ یہاں رہ سکتی ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا اٹلی جانا ضروری ہے تو مجھے گاؤں چھوڑ دیں، میں یہاں نہیں رکوں گی۔ نعمان بابر کہنے لگا دیکھو، گاؤں میں کسی کو کچھ مت بتانا، تم جانتی ہو میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میرا اٹلی جانا بے حد ضروری ہے، میں بس 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا اور یہ نوجوان تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ پورا دن وہ اپنے آفس میں ہوتا ہے، بس رات کو اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، وہ تم بنا دیا کرنا، وہ کھانا کھائے گا اور اپنے کمرے میں سو جائے گا۔ دیکھو میں یہاں فی الحال رہائش افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہیں گاؤں بھیج سکتا ہوں، میرے والدین یہی سمجھتے ہیں کہ میں یہاں نوکری کر رہا ہوں، پلیز میرا ساتھ دو، بس 1 ہفتے کی بات ہے، آتے ہی میں کرائے پر فلیٹ لے لوں گا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیسے لیکن وہ نرمین کو سمجھا بجھا چکا تھا۔ رات کو بھی وہ الگ صوفے پر سویا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کی فلائٹ تھی، تب تک نومی بھی آفس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دونوں اکٹھے ہی باہر گئے تھے، لیکن باہر جاتے ہی دوبارہ سے اس نے نومی سے کہا تھا دیکھو یہ لڑکی میری امانت ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پتہ ہے مجھے۔ نعمان بابر واپس اٹلی چلا گیا اور نومی اپنے آفس۔ شام تک وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کے گھر میں خاتون بھی ہے۔ چابی اس کے پاس تھی، اسی لیے سیٹی بجاتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ دھڑام سے بند کیا، بیگ صوفے پر ایک طرف رکھا جس میں اس کی فائلیں تھیں اور صوفے پر ہی آڑا ترچھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر آنکھیں بند کی، لیکن باورچی خانے میں کھٹ پٹ کی آواز پر اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی بھی موجود ہے۔ جلدی سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر فوراً سے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، حالانکہ وہ اپنا کمرہ بالکل بے ترتیب رکھتا تھا۔ اس نے الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا، نہا کر فریش ہو کر باہر آیا تو کھانا ٹیبل پر لگا ہوا تھا، البتہ وہ لڑکی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ نومی نے کھانا کھایا، برتن یوں ہی ٹیبل پر رکھے رہنے دیے کیونکہ اسے اٹھانے کی عادت نہیں تھی۔ جب تنگ آتا تھا تو اٹھا کر گھر صاف کر لیا کرتا تھا، ورنہ یوں ہی سب کچھ پڑا رہتا تھا۔ البتہ کھانا مزے کا تھا۔ باقی کھانا اٹھا کر اس نے فریج میں رکھ دیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن دل میں بار بار خیال آ رہا تھا نہ جانے یہ لڑکی دکھنے میں کیسی ہے، پاؤں اتنے خوبصورت ہیں، آنکھیں اتنی حسین تھیں، بقول نعمان کی لڑکی بے حد خوبصورت ہے۔ اس کا دل نرمین کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو ہی سمجھانے لگا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آفس کے لیے وہ تیار ہو کر ہی کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس وقت بھی کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے وہ کچن کے دروازے کے پاس گیا، دیکھا تو وہ لڑکی چائے بنا رہی تھی اور اس کی نومی کی جانب پشت تھی۔ چادر ابھی بھی سر پر تھی، لیکن دائیں جانب کی گردن سے کچھ ہٹی ہوئی تھی۔ اس کی سفید دودھیا گردن میں سونے کی چین تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا کہ کچن میں جائے اور اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کر کے دیکھے کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے، لیکن کر نہیں سکتا تھا۔ پھر باہر آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا کہ شاید وہ ناشتہ رکھنے آئے، لیکن وہ شاید اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی آپ 2 منٹ کے لیے اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں آپ کا ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، تو آپ باہر آ کر لیجیے گا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیوں اتنا پردہ کر رہی تھی۔ جتنا وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہی نومی کے اندر بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے لگا جیسے سامنے والے کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ وہ باہر آیا تو ناشتہ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ ٹھیک سے ناشتہ نہیں کر پایا۔ پورا دن دماغ بھی کام میں اتنا حاضر نہیں رہا، اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔
घर गया तो इस बार वो पहले से ही कमरे में अपने आप को बंद कर चुकी थी। 2 दिन में ही वो बुरी तरह से जिच हो चुका था। अगले रोज छुट्टी थी, इसीलिए वो जल्दी ही कमरे से बाहर आ गया। इस बार तो किचन में पराठों की खुशबू आ रही थी। एक फायदा तो उसे हुआ था कि ऑफिस से आकर उसे अपने लिए कुछ पकाना नहीं पड़ता था। घर की साफ सुथराई नहीं करनी पड़ती थी, कपड़े भी उसे धुले हुए और इस्त्री मिलते थे। वो किचन में आया तो इस बार वो लड़की गले में दुपट्टा पहने काम कर रही थी। शायद उसका एतमाद कुछ बहाल हो गया था कि नोमी कभी भी उसे देखने या किचन में आने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी मोटी लंबी चुटिया कमर तक देखकर और उस लड़की के पीछे से गहरा गला देखकर वो बेइख्तियार हुआ था। वो लड़की तो तवे पर पकता हुआ पराठा चिमटे से उठाकर हॉट पॉट में रखने लगी। तभी बेसाख्ता उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां नोमी को खड़ा देख वो बुरी तरह से घबराई। लड़की बेहद खूबसूरत थी। नोमी तो कुछ पल के लिए फ्रीज हुआ था, लेकिन उस लड़की ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया। कहने लगी, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो बुरी तरह से चौंका, फिर बौखला गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वापस अपनी टोन में आ गया था। कहने लगा, प्यास लगी थी, पानी पीने आया था, और जब एक ही घर में रहना है तो अब इतना पर्दा ना भी करे तो चलेगा। वैसे भी आपको मुझसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसने किचन में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोला, पानी की बोतल निकाली, ग्लास पकड़ा और किचन से बाहर चला गया। इस बार वो टेबल पर ही बैठा रहा। वो लड़की कहने लगी, आप प्लीज़ अपने कमरे में चले जाएं, मैं आपका नाश्ता टेबल पर रख दूंगी। कहने लगा, क्यों? मैं क्यों कमरे में जाऊं? मेरा घर है, जहां दिल चाहेगा बैठूंगा। आपसे कह तो रहा हूं कि आपको मुझसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप आज़ादाना तौर पर घर में घूम फिर सकती हैं। वो कहने लगी, जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अपने कमरे में जाएं। वो कहने लगा, और अगर मैं ना जाऊं तो? वो कहने लगी, बहुत ही बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं आप, मैं रात को ही नुमान से बात करूंगी। वो कहने लगा, मैंने क्या बदतमीज़ी की? देखे, मैं अपने आप को एक कमरे के अंदर कैद नहीं रख सकता। वो कहने लगी, ठीक है, मैं रख लेती हूँ, आप कमरे में जाएं, मैं नाश्ता रखकर अपने कमरे में चली जाऊंगी, पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। नोमी को अंदाज़ा हो चुका था कि लड़की निहायत शरीफ है। पता नहीं क्यों उसके दिल में इस लड़की के लिए एहतराम सा आ गया था। वो चुपचाप कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बड़ी जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। नोमी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, क्योंकि वो लड़की अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। बाहर आया तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता करने के बाद ज़्यादातर वक्त उसने लाउंज में टीवी देखकर गुजारा, फिर अपने कमरे में चला गया। रात को वो गहरी नींद सो रहा था जब उसके कमरे पर दस्तक हुई। बड़े धीरे धीरे से दस्तक हो रही थी। इस वक्त उसके कमरे के बाहर कौन था? वो लड़की तो ऐसी हरकत कर नहीं सकती थी। फिर भी वो कमरे के दरवाजे के पास आए। कहने लगा, कौन? कहने लगी, नरमीन, दरवाज़ा खोलें। बड़ी घबराई हुई आवाज़ थी। नोमी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो लड़की सीधी उसके साथ आ लगी थी। वो तो बुरी तरह से बौखला कर रह गया। कहने लगी, चोर, घर में चोर आ गए हैं और मेरे कमरे के अंदर हैं। ये कहकर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। इस वक्त वो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा था। उसकी आंखों में खौफ था और चेहरे पर पसीना और बदहवासी। कहने लगी, मेरे कमरे में खिड़की के जरिए 2 नौजवान दाखिल हुए हैं। वो तो शुक्र है कि मेरी आंख खुल गई थी और मैं जागकर इधर आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अभी भी उसके बहुत करीब थी। वो कहने लगा, आप परेशान ना हो, यहाँ बैठे, मैं देखता हूँ कौन है। इससे पहले कि वो दरवाजे को खोलता, नरमीन ने उसका हाथ पकड़ा था। कहने लगी, नहीं नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे? बाहर क्यों जा रहे हैं? और उनके हाथ में मैंने पिस्टल भी देखी है, वो आपको जान से मार डालेंगे। उसने हिचकिचाते हुए कहा। नोमी कहने लगा, अरे कुछ नहीं कहते, मुझे लड़ना आता है, आप कमरे में बैठ जाएं, मैं देख लेता हूँ कौन है। ये कहते हुए उसने अलमारी के पास जाकर अलमारी खोली और दराज में से एक पिस्टल भी निकाली। ये देखकर तो नरमीन की रंगत उड़ी थी। कहने की, ये आप क्या करने जा रहे हैं? नोमी कहने लगा, इनको मज़ा ना चखाऊं? वो होते कौन है मेरे घर में आने वाले? हटो पीछे, मैं देखता हूँ। लेकिन वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने आपको मार डाला तो मैं क्या करूँगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप बाहर नहीं जाएंगे। वो कहने लगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो वो अंदर आ जाएंगे। अभी वो बात कर ही रहा था जब कमरे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो। बाहर से उन नौजवानों की आवाज़ आई। उसने नरमीन के दरवाजे के पीछे खड़ा किया। कहने लगा, यहीं खड़ी रहना और चुप रहना। वो बहुत डर गई थी, लेकिन जब नुमान ने देखा कि वो दुपट्टे के बगैर है तो अपना लिहाफ बेड से पकड़कर उसकी तरफ फेंका। कहने लगा, लपेटो खुद को। नरमीन ने उसे चादर से अपने आप को लपेटा था। नुमान ने आहिस्ता से दरवाजे का नॉब घुमाया। पिस्टल हाथ में थी। जैसे ही वो नौजवान अंदर आया, उसने पिस्टल का बट बड़ी जोर से उसके सर पर मारा। वो वहीं पर बेहोश हो गया, लेकिन उसके पीछे एक और नौजवान था जिसने धक्के से दरवाज़ा खोला। नुमान का गिरेबान पकड़कर उसे मारने लगा। नुमान भी उसे मार रहा था।
اور نرمین کی جان نکلی ہوئی تھی۔ ایک گولی چلنے کی آواز آئی تو نرمین کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ گولی نومی کے بازو پر لگی تھی اور بری طرح سے چیخی تھی، لیکن اتنی دیر تک نومی اس کے سر پر پسٹل کے کئی بٹ مار چکا تھا۔ دوسرا نوجوان بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ نرمین کی تو رنگت ہی اڑی ہوئی تھی، نعمان کے پورے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ دونوں نوجوان بے ہوش ہو چکے تھے۔ نرمین اس کے پاس آئی۔ آپ کو تو گولی لگ گئی۔ وہ کہنے کا نہیں، بس چھو کر گزری ہے، تھوڑا سا زخم ہوا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے موبائل پکڑا اور پولیس اسٹیشن فون کیا اور ساری بات انہیں بتائی۔ نرمین اس کا بہتا ہوا خون دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، ایک کپڑا لے کر آئی اور نومی کے بازو پر باندھ دیا۔ کہنے لگی آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں تاکہ وہ آپ کی پٹی کر دے۔ نومی کہنے لگا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس ہلکا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ چکی تھی اور ان بے ہوش نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ نومی نرمین کے کمرے میں آیا، کھڑکی بند کر کے اچھے سے لاک کر کے پردہ درست کیا۔ نرمین کا دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈری سہمی بیڈ پر بیٹھی نرمین سے کہنے لگا آپ اپنے کمرے میں جا کر سو سکتی، لیکن ان نفی سے سر ہلانے لگی۔ کہنے کی نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ رات کو دوبارہ آ گئے تو۔ نومی کہنے لگا پولیس اسٹیشن سے جیل توڑ کر تو آنے سے رہے، کوئی نہیں آئے گا، آپ جا کر سو جائیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں، آپ کو تنگ نہیں کروں گی، کچھ نہیں کہوں گی، مجھے الگ کمرے میں نہیں سونا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں، کمرے کی کھڑکی کو ہمیشہ لاک رکھا کریں، کیونکہ اتنی بڑی وہ کھڑکی ہے، کوئی بھی آسانی سے آ سکتا ہے۔ میں نے کھڑکی لاک کر دی ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ کہنے لگی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نہیں سو سکتی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ نومی کہنے لگا تم بھی تو نہیں سمجھ رہی، ایک کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا، میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی۔ نرمین نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گئی، اسی لحاظ میں خود کو چھپائے ہوئے۔ نومی کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا۔ آنکھیں بند کی تو وہ لمحہ یاد آنے لگا جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے سینے سے لگی تھی، حالانکہ صرف 2 پل کے لیے۔ اس کا خوف زدہ دل نومی کے پہلو میں دھڑکا تھا، لیکن اس کا سکھ چین چرا لے گیا تھا، حالانکہ وہ فوراً سے اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے چور کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ شاید اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 پل میں وہ سامنے والے کا سب کچھ چھین چکی تھی۔ بڑی مشکل سے نومی کو نیند آئی تھی۔ اگلی صبح اس کو آفس تھا، لیکن بازو میں بہت درد تھا، اسی لیے آفس نہیں گیا۔ جب اٹھا تو نرمین کچھ ہی دیر بعد اس کے کمرے میں ٹرے میں ناشتہ رکھ کر لائی تھی۔ کہنے لگی یہ ناشتہ کر لیں اور پھر آپ ہاسپٹل جا کر پٹی کروا کر آ جائیں، بہت خون بہہ گیا ہے آپ کا۔ نرمین کے چہرے پر نومی کی تکلیف کے آثار صاف دیکھے جا رہے تھے۔ نومی کہنے کا نہیں، اتنا بھی کوئی گہرا زخم نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کہنے لگا اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم پٹی باندھ دو، میرے پاس فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے۔ سیدھے ہاتھ پر گولی کے چھو کر گزرنے سے زخم تھا، اسی لیے وہ الٹے ہاتھ سے ہی ناشتہ کر رہا تھا، اور بڑی ہی مشکل سے کر رہا تھا کیونکہ اسے الٹے ہاتھ سے کام کی عادت نہیں تھی۔ جیسے اس نے ناشتہ ختم کیا، نرمین فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گئی تھی، لیکن جو بات نعمان نے کہی وہ سن کر وہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ کہنے لگا پہلے میری شرٹ تو اتارو، پھر ہی میرے زخم پر پٹی باندھو گی۔ یہ سن کر اسے کچھ عجیب سا لگا۔ یہ کہتے ہوئے نومی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ آؤ میرے پاس، اتارو شرٹ۔ نرمین گھبراتے گھبراتے اس کے پاس آئی، پھر اس کی شرٹ اتار دی، اس کے زخم پر بینڈیج کرنے لگی، اور نومی مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا بنا آنکھیں جھپکائے۔ پٹی کرتے ہوئے نرمین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ نومی کی نظروں کی تپش اسے بری طرح سے نروس کر رہی تھی۔ وہ جیسے بے خود ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پٹی باندھی اور کمرے سے باہر جانے لگی تو نومی کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ الماری سے میری شرٹ نکالو اور مجھے پہنا دو، اب زخمی ہاتھ سے شرٹ تو میں پہن نہیں سکتا نا۔ نرمین کو مجبوراً رکنا پڑا، اس کی الماری سے شرٹ نکالی، تب تک وہ کھڑا ہو چکا تھا اور نرمین اسے شرٹ پہنانے لگی۔ جب اس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی تو کہنے لگا بہت خوبصورت ہو تم، بے انتہا، تمہارا شوہر تو بڑا ہی بیوقوف انسان ہے جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر اٹلی میں دھکے کھا رہا ہے۔ یہ سن کر نرمین کے ماتھے پر بل پڑے تھے، چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ پیچھے ہٹ کر وہ کمرے سے باہر جاتی، اگلے ہی لمحے نومی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا بہت مشکل ہے صبر کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ نرمین اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو دبوچ چکی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک ہاتھ سے ہی اسے بے بس کرنے پر قادر تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ابھی تک اس کی شدتیں نرمین اپنے ہونٹوں پر برداشت کر رہی تھی،
جب एकदम سے برتن کھٹکنے کی آواز آئی۔ نعمان بری طرح سے چونکتا ہوش میں آیا، کیونکہ نرمین کمرے سے جا چکی تھی۔ جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ صرف اس کی سوچ میں تھا، اس نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا۔ اسے شرٹ پہنانے کے بعد وہ اٹھ کر جا چکی تھی اور وہ اپنے تصور میں اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ اس سوچ نے اس کا دماغ خراب کرنا شروع کیا تھا کہ اب تک جو کچھ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کر رہا ہے وہ ایک خیال تھا، تصور تھا۔ جب تصور میں اتنا نشہ تھا تو نرمین کی قربت میں کتنا ہوگا۔ اس کی بیوی تھی، یہ بات تو وہ جانتا تھا، مگر نرمین اس بات سے ناواقف تھی۔ بار بار رہ کر نرمین کو ایک الجھن سی، بے چینی سی ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کسی نامحرم کو چھوا تک نہیں تھا، مگر وہ اب نومی کی پٹی کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے شرٹ لیس بھی دیکھ چکی تھی۔ آخر کو وہ ایک انسان تھی اور بھرپور جوان تھی، جذبات تو اس کے بھی تھے۔ شادی کے بعد کیا کچھ میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے اسے سب کچھ معلوم تھا۔ شادی سے چند روز پہلے ہی نرمین کی سہیلیاں اس کے پاس آئی تھیں، اس کے گرد گھیرا تنگ کر کے بیٹھ گئیں تو وہ تھوڑی ہچکچائی سی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی سہیلیوں کو اس کی اماں نے ہی بھیجا ہے۔ شرمائے ہوئے انداز میں وہ ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اس کی ایک سہیلی کہنے لگی، دیکھو شادی کے بعد ہر لڑکی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو زندگی کی شروعات ہی تبھی ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے سرگوشی نما انداز میں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ شرمائے جا رہی تھی۔ پہلے تو اس کے دل میں اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کسی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ تو سوچ سوچ کر ہی شرمسار سی ہوتی جا رہی تھی۔ مگر دھیرے دھیرے اس کا دل بھی تھوڑا مچلنے لگا کہ شادی کے بعد جب شوہر قریب آئے گا، پیار سے بالوں میں ہاتھ پھیرے گا، کمر پر ہاتھ رکھے گا، اور پھر جب آگے کے لمحات طے کرے گا تو اسے کیسا محسوس ہوگا۔ وہ تو اس احساس سے ہی شاید مر جائے گی۔ وہ اسی طرح کی سوچیں سوچتی رہی، مگر اب شوہر کا چلے جانا اور اب غیر لڑکے کو اپنے سامنے بغیر شرٹ کے دیکھنا، یہ بات نرمین کو اندر ہی اندر بے چین سی کر رہی تھی۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں گئی اور اپنے موبائل سے وہ نعمان کو کال ملانے لگی۔ مسلسل کال پر کال جا رہی تھی، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نعمان نے کال اٹھائی اور جھنجھلا کر کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ میں یہاں کوئی پکنک پارٹیاں کرنے تو نہیں آیا ہوا، کام پر آیا ہوا ہوں۔ جب ایک بار کال کرنے پر کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ میں مصروف ہوں۔ بار بار کال کر رہی تھی، بتاؤ کون سی سونامی آ گئی ہے وہاں پر؟ وہ بات کرتے ہوئے اسے جھڑک چکا تھا۔ موٹے موٹے آنسو نرمین کی آنکھوں سے گرنے لگے، کیونکہ وہ 2 ہفتوں بعد اسے کال کر رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بہت برے ہیں آپ کو بالکل بھی میرا خیال نہیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر نعمان بھی تھوڑا ہڑبڑا سا چکا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھی تھی، مگر چونکہ اسے ابھی اردو نہیں آتی تھی وہ بھی پھر اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، پاکستان سے گھر والوں کی کال ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ روتے ہوئے کہنے لگی، بس مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اب جو بھی کریں، چاہے قرضہ لیں، مجھے آپ کے پاس وہاں اٹلی آنا ہے۔ مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا، کیوں؟ کیا تمہیں میرے دوست نے کچھ کہا؟ بتاؤ، میں بھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، رات کو چور آ گئے تھے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ چوروں نے گولی چلائی اور وہ ان کے بازو پر لگے۔ بس آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بجائے اس کی پوری بات سننے کے وہ کال کٹ کر کے نومی کو کال ملا چکا تھا، اور نرمین بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ گزشتہ رات کے ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں نومی اپنے دوست کو بتا رہا تھا۔ جب کچھ سوچتے ہوئے نعمان کہنے لگا، اچھا، جب وہ ڈر گئی تھی تو پھر اس نے رات کہاں گزاری؟ نعمان کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ظاہری سی بات ہے، میرے کمرے میں سوئی تھی۔ اسے تو ڈر لگ رہا تھا۔ فوراً نعمان بابر نے اپنا پہلو بدلا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ تم نے اسے اپنے کمرے میں کیوں سلایا؟ نومی کہنے لگا، ابے یار، میں نے کوئی اسے اپنے بستر پر اپنے ساتھ اپنی باہوں میں نہیں سلایا تھا۔ میں صوفے پر سویا تھا، وہ بیڈ پر سوئی تھی۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، یاد رکھنا، وہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، اور ہاں خبردار، جو اس کے قریب جانے کا سوچا بھی تو، سمجھ رہے ہو نا، وہ میری امانت ہے، بس کچھ ہی عرصہ ہے، پھر میں وہاں آ جاؤں گا۔ اس کی اس دھمکی پر نومی سر کھجا کر رہ گیا۔ تبھی اسے بڑے ہی رومانوی انداز میں اٹلی والی بیوی کی آواز آئی تھی، جو شاید اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب لا کر کہہ رہی تھی کہ ڈارلنگ، کس سے بات کر رہے ہو؟ آؤ نا، مجھے تمہارے ساتھ کچھ دیر انجوائے کرنا ہے۔
یہ سن کر نومی کا پارا ہائی ہوا تھا. کہنے لگا واہ بیٹا یہ اچھا ہے, تو ایک کے ساتھ دن رات رنگرلیاں منائے اور یہاں جو ہے اس کو بھی اپنے لیے سیو رکھے اور میں بس چپ چاپ منہ دیکھوں. عجیب ہے تو یار, مگر ایک دن تم پھنسے گے اور اچھا خاصا پھنسے گا. اس کی بات سن کر نعمان بابر کال بند کر چکا تھا. اب تک تو وہ صرف نرمین کو نعمان کی امانت سمجھ رہا تھا, مگر جس قدر وہ معصوم تھی اور اس کی بیوی تھی وہ جھنجھلا کر رہ گیا. اتنی اچھی بھلی لڑکی کو وہ دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ یہ لڑکی جسے وہ اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو وہاں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا تھا اور یہاں یہ اس اجنبی شخص کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی. کل کو اسے کوئی اور ملی تو وہ اس کے ساتھ بھی فری ہو جائے گا. اور یہ نومی کا دل تو پہلے ہی اسے بغاوت پر بار بار اکسا رہا تھا. ایک گہری سانس خارج کر کے نومی نے کچھ سوچا. اس لڑکی سے دور ہونا اس کے لیے آسان نہیں تھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب اس کے ساتھ حلال طریقے سے سب کچھ کر سکتا ہے. جان بوجھ کر اپنے زخم کی پٹی لوز کر کے وہ درد سے چلانے لگا. آہ بہت درد ہو رہا ہے, اف میرے خدایا یہ تکلیف کب ختم ہوگی؟ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری پٹی کر دے. جان بوجھ کر وہ ایسے کراہتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا. نرمین کچھ دیر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی جب یہ سن کر فوراً سے اٹھی اور دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے آئی تھی. سامنے بیڈ پر بیٹھا نومی ہائے ہائے کر رہا تھا. اس کے پاس آ کر کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اب دیکھیں آپ کا زخم پھر سے خراب ہو گیا نا. وہ کہنے لگا نہیں یار وہ درد ہو رہا ہے, میں اب کیا بتاؤں تمہیں, زخم میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. کاش میری ایک عدد بیوی ہوتی تو میرا مساج کر دیتی, مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ بیوی ہے, نہ ماں, نہ بہن, کوئی رشتہ ہی تو نہیں ہے میرے پاس. کیا میں اب دیواروں میں ٹکریں ماروں؟ وہ تو مذاق مذاق میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا, مگر نرمین سچ سمجھ بیٹھی تھی. اسے یہ سب کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا, مگر اس وقت اسے تکلیف سے چلاتا دیکھ کر وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور ہچکچاتے ہوئے اسٹول کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور ایک بار پھر اس نے کاندھے پر زخم کے آس پاس دوائی لگا کر اس کو مساج کرنے لگی. وہ آنکھیں بند کر چکا تھا. کہنے لگا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے نرمی, جب بھی تم مجھے چھوتی ہو میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنا سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی میں کوئی دکھ کوئی تکلیف رہی ہی نہیں. نرمین اس کی بات سن کر اسے دیکھ رہی تھی اور اسے یہ باتیں ناگوار گزر رہی تھیں. مساج کرنے کے بعد کہنے لگی آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں. صرف انسانیت کے ناطے میں اس وقت آپ کی مدد کر رہی ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور میرے ساتھ ایسی ڈبل میننگ باتیں کرنے کے بارے میں آپ سوچیے گا بھی نہیں. اگر میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو جانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس بات پر اس کا فلک شگاف کہا نکلا تھا. نومی کہنے لگا کیا کرے گا؟ جب وہ اپنے دوست پر اتنا اعتبار کرتا ہے کہ اپنی اتنی حسین بیوی کو میرے ساتھ اس خالی فلیٹ میں چھوڑ گیا تو اس سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے. یہ سن کر نرمین کو جھٹکا سا لگا. جب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا. پورے وجود میں نرمین کے کرنٹ سا دوڑا تھا. کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ معصومیت سے مسکرا کر کہنے لگا کیا کچھ دیر تم یوں ہی میرے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی؟ میں انسان تو نہیں کھاتا, روٹی کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں. میں کوئی آدم خور تو نہیں جو مجھ سے اتنا دور بھاگتی ہو. آؤ میرے ساتھ بیٹھو, کچھ اپنی سناؤ کچھ میری سنو. مگر نرمین غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی اور وہاں سے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی. زخم اب پہلے سے بہتر تھا. اس کے بعد نہ تو اس نے ناشتہ بنایا اور نہ ہی رات کا کھانا. نومی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر غصے میں بھی آ سکتی ہے. وہ باہر سے کھانا لے کر آتا تھا. 3 روز سے اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھ رہی تھی. دروازے پر 2-3 بار دستک بھی دی مگر اس نے کھولنے سے انکار کر دیا. البتہ جو کھانا وہ لا کر رکھتا کچھ دیر بعد ہی وہ کھانا لے کر کمرے میں چلی جاتی. آج بھی وہ کمرے میں بے چین سا بیٹھا تھا. بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نرمین کا حسین سراپا آ رہا تھا. جی مچل رہا تھا اور دل بار بار غصاخی کرنے کو کہہ رہا تھا. رات کو وہ سو رہا تھا جب خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ وہ لڑکی اس کی باہوں میں ہے اور اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے. پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے وجود سے ایک ایک پردہ آزاد کر چکا اور پھر اس کی دھڑکنوں پر جھک کر اپنی محبت کی تپش چھوڑ رہا تھا. یہ سب کچھ سوچ کر تو وہ آپے سے ہی باہر ہو چکا تھا. مزید برداشت کرنا اب نومی کے لیے مشکل ہو چکا تھا. رات کا 1 بج رہا تھا. بادل گرجنے کی آواز سے ہی وہ جاگا تھا. تیز موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی. بجلی چمک رہی تھی اور ایسے میں لائٹ بھی جا چکی تھی. جذبات لاوے کی مانند بھڑک رہے تھے. جب وہ چلتا وہ اس کے کمرے کے پاس آیا
جہاں نرمین سو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کا نوب گھما کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑکی کھلی تھی، پردے ہوا سے اڑ رہے تھے اور بجلی چمکنے پر اس کی نظر نرمین پر گئی جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کمر سے ہٹی ہوئی تھی۔ سفید دودھیا بے لباس کمر اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس قدر جنون اس پر غالب آ چکا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اگر اس دوران نرمین کی آنکھ کھل جاتی اور وہ اسے اپنے کمرے میں یوں گھورتا دیکھ لیتی تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ وہ تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے لیے حلال ہے، آج جو کچھ بھی ہو جائے وہ اسے اپنا حق وصول کر کے رہے گا اور اس کے وجود پر اپنی مہر لگا دے گا۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی بہت کس مسا کر نرمین اس کی جانب رخ کر چکی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانا شروع کیا۔ اس کے چہرے کو چھونا تو وہ نہ جانے کب سے چاہتا تھا۔ جیسے جیسے اس کی انگلیاں نرمین کے چہرے پر گردش کر رہی تھی، نرمین خواب میں یہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا شوہر اس کے قریب ہو اور اپنی باہوں میں بھر کر اپنا حق وصول کرنے کی خواہش رکھ رہا ہو۔ اس کے بےحد قریب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے گلابی نرم و نازک لب جنہیں وہ کب سے اپنے لبوں میں لے کر ان پر اپنی شدتیں نچھاور کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے بےحد قریب تھے۔ اس کے لبوں کو دیکھ کر اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا۔ جب مزید صبر نہ ہوا تو بے ساختہ اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ نرمین بھی خواب کے ہی عالم میں اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پورے وجود میں اس کے جیسے کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ وہ جو کچھ خواب دیکھ رہی در حقیقت سچ میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ جب نرمین کا دم گھٹنے لگا اور اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو گھبرا چکی تھی، کیونکہ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں سچ میں کوئی اس کے بےحد قریب تھا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اسے خود سے ہٹانے لگی۔ ذہن میں کبھی نعمان کا نقش بن رہا تھا تو کبھی نومی کا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے بے حد قریب کون ہے، مگر دھیرے دھیرے نومی اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہی اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر وہ اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ نرمین اسے خود سے دور کرنے لگی، کہنے لگی کون ہو تم؟ تبھی بجلی چمکی اور اس روشنی میں نرمین کو نومی کا چہرہ واضح دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹیں مجھ سے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا دوست آپ پر اعتبار کر کر مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے اور آپ میرے ساتھ اس طرح کی گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ دھکا دے کر اسے خود سے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر مزید جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ واپسی کے راستے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے۔ جب نومی نے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض پر ہاتھ رکھا اور قمیض اتار کر تار تار ہوتی چلی گئی۔ پہلی بار نرمین کو دیکھ کر نومی کے جذبات مزید ابال مار چکے تھے۔ کہنے لگا کہ چپ، بالکل چپ، اس وقت یہاں پر بس میں اور تم ہیں، تم میری اور میں تمہارا، تم اس وقت کسی کا نام نہیں لوگی۔ تمہیں دیکھ کر مزید مجھ پر قابو پانا مشکل ہو چکا ہے اور آج رات میں تم پر اپنی ساری شدتیں انڈیل دوں گا۔ میں مزید خود کو تم سے دور رکھ ہی نہیں پا رہا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کو ہر ایک پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ پھر اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرنے لگا۔ خوف کے مارے نرمین کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کے آگے اس کی طاقت اتنی نہیں تھی۔ وہ اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب درد سے نرمین کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے اور پھر نومی اس پر اپنی شدتیں لٹاتا چلا گیا۔ جب اس کا جی نہیں بھرا تھا اس نے نرمین کو چھوڑا نہیں تھا، اور جب چھوڑا تھا نرمین بالکل بت بن چکی تھی۔ اس کے وجود میں تو اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ ذرا سی ہل ہی سکے۔ اگلی صبح جب نرمین کو ہوش آیا تو اس کے وجود پر کمفرٹر تھا۔ جیسے ہی اٹھی تو بیڈ کی چادر کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کر اس کا سر تو گویا پھٹنے کو تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ اسے نومی پر غصہ آ رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ غصہ اور ساتھ ہی خوف نعمان سے بھی آ رہا تھا۔
اس کے وجود پر ابھی بھی کوئی کپڑا موجود نہیں تھا۔ کمفرٹر کو اپنے اوپر لپیٹے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا نومی بھی اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ کل رات کو ہی اس نے کیا کر دیا تھا؟ ابھی تک سر کو پکڑے بیٹھا وہ اپنے سر پر مکے مار رہا تھا کہ کیسے اس قدر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ بھلے وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس نے تو نعمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، پھر کیوں نرمین کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر یہ رشتہ قائم کر لیا؟ اندر نرمین بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اسی طرح واش روم گئی تھی، اپنا حلیہ درست کر کے باہر آئی، اور نومی جیسے ہی اس سے کچھ کہنے لگا اور کھڑا ہوا تو اس نے تھپڑوں کی برسات نومی کے منہ پر کر دی تھی، یہاں تک کہ اس کے ناخن نومی کے چہرے پر خراشیں بھی ڈال چکے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسے دوستی آستین کے سانپ ہوتے ہیں، شرم نہیں آئی تمہیں ایک مرتبہ بھی؟ میں تمہارے دوست کی بیوی تھی، تمہارا اعتبار کر کے وہ مجھے چھوڑ کر گیا، اور تم جیسے شخص کے ساتھ یہاں پر رہنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم نے میری عزت خراب کر دی۔ نعمان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا؟ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ تم میرے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہو؟ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ کہاں میں 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی، اور کہاں تم؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ میں ابھی جاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ نرمین کی آواز کانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر بس وہ روئے جا رہی تھی۔ جب اسے یوں بولتا دیکھ کر نومی اسے باہوں میں جکڑ کر کہنے لگا، چپ ہو جاؤ پلیز۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہاری مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کیا، مگر جو کچھ میں نے کیا وہ کوئی حرام نہیں تھا، بلکہ حلال تھا، بالکل جائز تھا، اور میں نے صرف تم سے اپنا جائز حق ہی تو وصول کیا۔ کوئی تمہاری عزت کی دھجیاں نہیں اڑائیں، سمجھی؟ نرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ حقیقت سے انجان وہ تالی بجا کر کہنے لگی، واہ واہ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ کیا رشتہ ہے تمہارا میرے ساتھ؟ کون سے جائز حق کی بات کر رہے ہو تم خود کو کیا میرا شوہر سمجھ رہے ہو؟ مزید برداشت کرنا نومی کے بس میں نہیں تھا۔ کہنے لگا، ہاں شوہر ہی ہوں میں تمہارا، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی تھی، نعمان سے نہیں، بیوی ہو تم میری۔ عجیب ڈرامہ ہی لگ چکا ہے، اب میں مزید یہ حقیقت چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ نرمین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ انکشاف اس پر بہت بھاری گزرنے والا تھا۔ کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میری شادی نعمان بابر سے ہوئی ہے۔ فوراً وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نرمین کے سامنے کر گیا اور کہنے لگا، میرا نام بھی نعمان بابر ہے، جس کی خاطر تم بار بار کہتی پھرتی ہو میرا شوہر، وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، میں ہوں تمہارا شوہر۔ وہ اٹلی میں پہلے سے کسی کے ساتھ شادی کر چکا ہے اور اس نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی، اور اب تم میری بیوی ہو، تبھی میرے ساتھ میرے فلیٹ میں رہ رہی ہو، اور وہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ وہ گرین کارڈ کے لیے وہاں پر ایک اٹالین لڑکی سے نکاح کر چکا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ وہ ایک ہی سانس میں حقیقت بتا چکا تھا، جبکہ ناسمجھی سے وہ اسے گھور گھور کر نرمین اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اسے اپنانے کے لیے یہ ساری گیم کھیل رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے کمرے میں گئی تھی۔ جب تک نومی اس کے پیچھے گیا وہ دروازہ لاک کر چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے سیدھی کال نعمان بابر کو ملائی تھی۔ 2-3 بیل جانے کے بعد اس نے کال اٹھا بھی لی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ پلیز واپس آ جائیں، آپ کے اس دوست نے میری زندگی برباد کر دی، پلیز واپس آ جائیں۔ یہ پتہ نہیں کیا کچھ بولے جا رہا، میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری جان کو خطرہ۔ دوسری جانب سے جب کوئی آواز نہ آئی تو نرمین ہیلو ہیلو کرنے لگی۔ ہیلو، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں نعمان؟ مگر جب اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو اس کا رنگ اتر چکا تھا، کیونکہ وائی فائی کے سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ ابھی اس نے روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا، نومی نے میرے ساتھ۔ تب تک موقع دیکھ کر فوراً نومی نے وائی فائی ہی بند کر دیا تھا۔
नरमीन गुस्से से चिल्लाई थी, धोखेबाज इंसान, दगाबाज मुनाफिक, तुम जो कुछ मर्जी कर लो मगर मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी हकीकत नुमान को बताकर ही रहूंगी। वो कमरे में बंद थी और बाहर अपनी कनपटी खुजाता हुआ नोमी बैठा था। पहले तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, परेशानी भी हुई, फिर अपनी दाढ़ी खुजाकर कहने लगा कि मैं परेशान हूँ। किस लिए रहा हूँ भाई? गलत थोड़ी कुछ किया है, गुनाह थोड़ी किया है, सना थोड़ी किया है। बीवी थी मेरी, हक ही तो लिया है और पूरे पूरे इंसाफ के साथ लिया है। हाँ, उसको पता नहीं था, इसीलिए थोड़ी ज़बरदस्ती करना पड़ी, लेकिन बिला वजह जुनून उतार कर उसे तकलीफ भी तो नहीं दी। सब कुछ बड़े तहम्मुल से किया, फिर भला मैं क्यों परेशान हूँ? वो खुद को खुद ही बहला फुसला रहा था। भूख उसे लगी थी और नरमीन को भी लगी थी। गुज़िश्ता रात के बाद तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बाहर से खाना लेकर आया तो दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, नरमीन मैं खाना लेकर आया हूँ, चलो शाबाश बाहर आओ और खाना खा लो। नरमीन तो उसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद गुस्सा हो रही थी। कहने लगी, आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इतने आराम से कह रहे हैं कि आकर खाना खा लो। मुँह भी कहने लगा, अच्छा फिर क्या मैं रो पीट कर कहूँ कि नरमीन, हाय नरमीन आ जाओ खाना खा लो, मेरी नरमीन, मेरी प्यारी नरमीन। पागल कहीं की, जब मैं कह चुका हूँ कि तुम्हारा शौहर हूँ तो क्यों तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? कैसे सबूत दूँ तुम्हें तो कि तुम्हें यकीन आ जाए? मैं जो तुम्हारे साथ पिछले 3 महीने से रह रहा हूँ, मुझ पर तुम यकीन नहीं कर रही, और वो जो तुम्हारे साथ एक दिन रहकर गया, इस पर तुम्हें यकीन है? वाह भाई वाह। नरमीन उसकी बातें सुनकर डबल माइंडेड हो रही थी। भूख से उसका भी बुरा हाल था और कुछ देर बाद जब बाहर खामोशी छा गई तो वो धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सामने ही टेबल पर खाना रखा हुआ था। इरादा तो यही था कि बस खाने की प्लेट उठाएगी और कमरे में भाग जाएगी, मगर जैसे उसका हाथ बिरयानी की तरफ बढ़ा तो उसका हाथ नोमी पकड़ चुका था और अगले ही पल अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसके गाल पर अपने लब रखकर उसके गाल चूमने लगा था। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। वो गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ मारने वाली थी, मगर वो उसका हाथ फिर से पकड़ चुका और अगले पल अपने लब उसके लबों पर रखकर किस कर चुका था। कहने लगा, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो तुम्हारा जिस्म बुखार से तप रहा है। चलो शाबाश, दवाई देता हूँ तुम्हें, बिरयानी खा लो और अब तुम दरवाज़ा बंद करके मुझसे छुप कर नहीं रहोगी, बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। देखो मैंने आज तक किसी के नखरे नहीं देखे, तुम्हारे भी नहीं देखूंगा। वो बिला वजह उस पर रोब जमा रहा था और नरमीन उसे कह रही थी, छोड़ो मुझे, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, वहाँ जाकर सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो मुसलसल बोली जा रही थी जब उसके दुपट्टे के कोने से वो उसके हाथ बांध गया और अपने सामने सोफे पर बिठा गया। कहने लगा, चुपचाप यहाँ पर बैठो और मेरे हाथों से खाना खाओ। देखो हर एक को ये सब नसीब नहीं होता। शक्ल देखो अपनी, रो रो कर श्रीदेवी जैसी लगने लग गई हो। मुंह पे बस नाक ही नाक नजर आ रहा है, आंखें भी कैसे उतर चुकी हैं। चलो शाबाश। नरमीन इनकार कर रही थी जब वो रोब जमा कर कहने लगा, यहीं सोफे पर ही बिठाए बिठाए तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दूंगा जो रात को बिस्तर पर किया था। क्या प्यार की ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती? मजबूरन उसे उसके हाथ से खाना खाना ही पड़ा। वो उसे घूर घूर कर देख रही थी और खाना भी खा रही थी। उसे खाना खिलाने के बाद एक नज़र नोमी ने उसे देखा और फिर अपनी उंगलियों को जिन पर चावलों का मसाला लगा था, अगले ही पल वो इन उंगलियों को चाट कर साफ करने लगा। तो नरमीन का बस नहीं चल रहा था कि उसे लात मारकर वहाँ से भगा दे। उसके हाथ पैर खोलने के बाद कहने लगा, चलो शाबाश, कमरे में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो पहले तो थोड़ा सा कसमसाई, मगर वो उसे बाजू से पकड़कर बेड पर गिराने के अंदाज में पटक चुका था और फिर अपनी अलमारी से कुछ पेपर्स निकालकर उसे दिखाने लगा। उसका शनाख्ती कार्ड और फिर निकाह नामा, सब कुछ वो उसे दिखा रहा था। और फिर निकाह के रोज़ जो कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो सब कुछ भी वो उसे बता रहा था। सुनकर नरमीन को नुमान पर हद दर्जा गुस्सा आया, जिसके साथ इतना बड़ा खेल खेल चुका था। वो चुपचाप पहले तो बैठी रही, रोती रही कि मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं अभी वापस जाऊंगी और जाकर अपने गांव में अपने माँ बाप को बताऊंगी और नुमान के घर वालों को भी बताऊंगी कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला है। मगर फिलहाल उसे नोमी रोक चुका था।
کچھ دن تو دونوں کے بیچ دوریاں رہیں۔ وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھی رہتی، مگر جب نومی اس کا خیال رکھتا اور بار بار اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور اس کی ڈانٹ کے ڈر سے اب وہ چیزیں پھیلانے میں بھی اسے چھوڑ دیتی، تو ایک گہری سانس خارج کر کے نرمین بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ دونوں کے بیچ کی محبت پروان چڑھ چکی تھی، لیکن اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ ایک شام نرمین کچن میں کھڑی کھانا بنانے لگی جب نومی آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس پر اپنا لمس نچاور کر رہا تھا اور ساتھ نرمین کو مزید اپنے قریب تر کرتا چلا گیا اور کہہ رہا تھا کہ یار کیا بنا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی پالک لے کر آئے تھے، پالک آلو بنانے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے پالک آلو نہیں کھانا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے اور پھر تمہارے ہی ہاتھ سے کھانی ہے۔ ابھی وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچن میں یوں ہی کھانا بنا رہی تھی جب نومی دروازہ کھولنے گیا تو سامنے دیکھ کر اس کے وجود کو جیسے جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے نعمان بابر کھڑا تھا۔ نومی تو جیسے بوکھلا ہی چکا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نعمان کہنے لگا کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ کہاں ہے میری بیوی؟ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ مجھے آنے میں دیر ہی لگ گئی، ورنہ میں تو 20 دن پہلے ہی آ چکا ہوتا۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ نعمان کی آواز سن کر نرمین بھی گھبرا چکی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آیا تھا جہاں وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور نرمین کو اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا، نرمین پیچھے ہٹی اور اسے کالر سے پکڑ کر زور سے نرمین نے پیچھے کیا تھا۔ تبھی نومی کہنے لگا ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی؟ دور سے سلام دعا ہی کر لو۔ نومی کی یوں مداخلت پر نعمان کو غصہ آیا، کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ یہ تو میں ابھی اس سے پوچھوں گا کہ اس رات اسے ہوا کیا تھا، یہ رو کیوں رہی تھی؟ اس کے بعد پھر میں تمہارے ساتھ دو دو ہاتھ کرتا ہوں۔ کیا کیا تھا تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ نومی اپنا کالر جھاڑ کر کہنے لگا تمہاری بیوی یا میری بیوی؟ ہاں بند کر دو اب یہ ڈرامہ، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر نعمان غصے سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا کہ خبردار جو نرمین کو میرے خلاف ورغلانے کی کوشش بھی کی تم نے تو نرمین کسی کی باتوں میں مت آنا، چلو یہاں سے، میں تمہیں یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ مگر نرمین ایک بار پھر پیچھے ہٹ کر زوردار تھپڑ نعمان بابر کے منہ پر مار چکی تھی۔ کہنے لگی شرم آنی چاہیے تمہیں بے غیرت انسان، میرے گھر والوں نے میری شادی تم سے کروائی تھی اور تم نے مجھے اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے، اب یہ ڈرامے بند کرو۔ کچھ نہیں لگتی میں تمہاری نومی، مجھے ساری حقیقت وہ بتا چکا ہے۔ چلے جاؤ اب یہاں سے، مجھے تمہارے آنے کا انتظار تھا، اب میں سب کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ نعمان تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، غصے سے وہ نومی کو گھورنے لگا تھا۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے گرین کارڈ کے خواب دیکھے تھے اس کی بھی وہاں پر تو مزید بوائے فرینڈز تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ ان لڑکوں کے ساتھ صرف دوستی کر رہی ہے، مگر در حقیقت اس کی تو ان لڑکوں کے ساتھ ہر حد پار کر چکی تھی۔ ایک رات خود نعمان نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ اپنے ہی بستر پر رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اسے چھوڑ کر واپس آ چکا تھا اور یہی ارادہ کر چکا تھا کہ اب جا کر نرمین سے شادی کرے گا، نومی کو کہے گا اسے طلاق دے دے، مگر یہ سب کچھ اب اسے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حقیقت کھل چکی تھی۔ نرمین کو اس نے باتوں میں بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر نرمین اور نومی سیدھا گاؤں پہنچے تھے جہاں پر دونوں کے والدین موجود تھے۔ سب کے سامنے انہوں نے ساری حقیقت بتائی تھی۔ جہاں نرمین کے گھر والے غصے سے بپھرے تھے، وہیں نعمان کے تو ماں باپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نعمان وہیں شہر میں ہی رہ رہا تھا، لیکن ایک روز اس کے چچا نے اسے شہر میں دیکھ لیا تو گردن سے پکڑ کر گاؤں لائے تھے، اور پھر چچا، تایا اور اس کے باپ نے مل کر اس پر اپنے بڑے ہی مضبوط جوتے بار بار مار مار کر توڑ ڈالے تھے۔ نرمین نومی کے ساتھ خوش تھی۔ نرمین کے والدین نے تو بس سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کہ ان کی بیٹی کا ہاتھ ایک نیک اور شریف شخص کے ہاتھ میں گیا۔ نرمین ان سب کو الوداع کہتی واپس شہر نومی کے ساتھ آ چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے نومی کو دیکھا تھا۔
जो उसे ही देख रहा था। कहने लगा, अब क्या मुझे फिर से तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके अपना हक वसूल करना पड़ेगा? कभी तो तुम भी कहो कि मेरे साथ तुम्हें मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। कभी तो तुम भी मेरे साथ यूं ही ज़बरदस्ती करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ की थी। मुझे तो लगता है कि ये अरमान मैं अपने साथ कब्र में ही लेकर जाऊंगा। नरमीन ये सुनकर हंसी थी और आगे बढ़कर उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और फिर अपने लब उसके लबों पर रख दिए। वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में खो चुके थे और फिर कमरे की रोशनी बुझाकर दोनों ही एक दूसरे में डूबते चले गए थे।